الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ قرآن کریم سے فال نکلوانا۔ ابھی تک ہم اوپر پڑھ رہے تھے کہ نجومی سے فال نکلوانا، بدشگونیاں وغیرہ وغیرہ۔ آج ہم پڑھیں گے کہ قرآن کریم سے فال نکلوانا یہ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں آج ہم اپنے سبق میں جانیں گے۔ جب کوئی شخص کہیں پر چوری کرتا ہے، یعنی کسی شخص کی کوئی چوری ہو جاتی ہے، تو وہاں پر کچھ عامل ہوتے ہیں، کچھ امام مسجد وغیرہ، تو وہ ایک خاص انداز سے، خاص طریقے سے قرآن کریم یا کسی اور کتاب، مثلا کوئی اسلامی کتاب یعنی کہ گلستان یا اسی طرح کوئی بہشتی زیور وغیرہ، کوئی بھی اسلامی کتاب اٹھا کر کوئی فارسی کی، کوئی عربی کی، یا قرآن پاک لے کر وہ ایک خاص طریقے سے فال نکلواتے ہیں۔ فال نکلوانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کھولتے ہیں اور پھر وہاں سے کوئی کانسیپٹ ہوتا ہے ان کا، تو اس کو کہتے ہیں کہ قرآن کریم سے یا کتاب سے فال کھلوانا۔ فال کھلواتے ہیں اور اس میں کوئی ہنسا نظر آتا ہے یا کوئی نام آتا ہے، تو اس سے شخص کی تعیین کر دیتے ہیں کہ اس شخص نے، فلاں شخص نے چوری کی ہے۔ اب صرف اسی بنیاد پر، اسی فال نکلوانے کی بنیاد پر اگلا شخص مان لیتا ہے، بلکہ یقین کر لیتا ہے آنکھیں بند کر کے کہ چوری اسی شخص نے کی ہے جس کے بارے میں یہ فال نکلا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس شخص کو مجرم قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ مجرم قرار دینے کے لیے آپ کے پاس گواہوں کی ضرورت ہے یا پھر ثبوتوں کی ضرورت ہے۔ قرآن سے فال نکلوانا یا عامل کا کہہ دینا یا کوئی اس طرح کے معاملات سے کسی کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا، لیکن یہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ کھوجی کتے بھی ہوتے ہیں وغیرہ، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو یہ قرآن کریم سے فال نکلواتے ہیں اور اس پر ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اب یہ بندہ چور ہے، اسی نے چوری کی ہے۔ اس پر سب مان بھی لیتے ہیں، پھر اس سے کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا چوری کیا ہوا سامان دو۔ اب وہ حقیقتاً چور ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ بھئی تم ہی نے چوری کی ہے۔ اب جس شخص پر چوری کا الزام لگایا جاتا ہے، اس کو تو یہی کہتے ہیں بھئی قرآن کریم سے فال نکلوایا تھا اور تمہارا ہی نام آیا ہے۔ اب ظاہر اگر وہ واقعی چور نہیں ہے، اب جس نے نکالا ہے اس نے غلط بیانی کی ہے، غلط بات کی ہے۔ اب جس شخص پر چوری کا الزام لگایا جاتا ہے، اب وہ کیا کرتا ہے، قرآن کریم کی توہین کرتا ہے کہ یہ قرآن جھوٹا ہے۔ تو اس سے ظاہر سی بات ہے جب اس کے پاس اس طرح کی بات لے کر جائیں گے تو وہ آگے سے غصے میں یہی کہے گا کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو یا تمہارا قرآن جھوٹا ہے، حالانکہ قرآن کا اس میں کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، تو خود ایک طریقہ ایجاد کر دیا، من گھڑت طریقہ بنا دیا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات آتے ہیں جس میں باقاعدہ توہین کی جاتی ہے، توہین آمیز جملے کہے جاتے ہیں، پھر گستاخی ہوتی ہے، پھر اہل محلہ وغیرہ وغیرہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ کا اس میں واقعہ بھی ہے کہ ایک شخص کا نام نکالا، فال سے اس کا نام نکل گیا، قرآن سے کوئی فال وغیرہ نکالا کہ بھئی صفحے پلٹے اور نام آ گیا کہ بھئی اسی شخص نے چوری کی ہے۔ اس کے پاس گئے اور اس کو پکڑا اور کہا کہ تم ہی نے چوری کی ہے۔ بہرحال پھر اس شخص نے بعد میں قرآن مجید کو نکالا، اس کے صفحے پھاڑے اور نعوذ باللہ اس پر پیشاب کیا اور کہا کہ قرآن کریم بھی جھوٹا، فال نکالنا والا بھی جھوٹا۔ فال نکالنا والا تو بلا شبہ ہی جھوٹا ہے، اس کا تو عمل ہی جھوٹ پر مبنی ہے، بالکل غلط عمل ہے، لیکن بیچ میں قرآن پاک کو لا کر اور اس کی توہین، اصل میں اب وہ شخص جو اس معاملے تک آیا اس میں قصور بھی ان لوگوں کا تھا جنہوں نے قرآن کریم کو بیچ میں لایا، اپنے اس معاملے میں قرآن مجید کو بیچ میں لے کر آئے اور بلا وجہ ایک غیر بنیادی طریقے سے ایک فال نکلوا کر اس پر الزام لگایا، تو سارے ہی اس جرم کے سبب بنے۔ تو اس طرح توہین ہوتی ہے، تو اس طرح واقعات پیش آتے رہتے ہیں، شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کا نتیجہ سامنے آتا ہے، اور جو مجرم ہوتا ہے وہ اپنا ایمان بھی گنوا بیٹھتا ہے۔ دوسری طرف اگر وہ مجرم نہیں ہے تو دوسرے لوگ اس سے بدظن ہو جاتے ہیں، بدگمان ہو جاتے ہیں، اور آپس میں لڑائی جھگڑے وغیرہ اور ذہنی پریشانی، جسمانی پریشانی، بڑے حد تک معاملات، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو اس طرح واضح رہے کہ قرآن کریم یا کسی کتاب سے فال نکالنا، خود نکالنا یا نکلوانا، اور اس پر یقین کرنا اور اس پر یقین کر کے کسی کو مجرم کہنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ بلکہ قرآن کریم سے فال نکالنا تو اور سخت ترین گناہ ہے، کیونکہ اس میں قرآن کریم کی بےحرمتی ہے، بعد میں قرآن کریم کی توہین کی جاتی ہے، اس کا ایک سبب بنتا ہے، اور اس سے زیادہ
ایک بد عقیدے یعنی کہ جو عقیدے میں خرابی پیدا ہوتی ہے وہ بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات قرآن کریم کی توہین بھی کر دی جاتی ہے۔ تو ایسے فعال نکالنے سے گریز کرنا چاہیے، خود بھی نہ نکلوانے ہیں نہ نکالنے ہیں۔